عزیز دوستو، انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اطمینان قلبی ہے۔ اللہ کریم اس کے دل کو راحت عطا کر دیتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت انسان سمجھتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں ہی مزارات پہ جاتا ہے، سکون کی تلاش میں ہی محافل میں، سکون کی تلاش اسے مساجد کی طرف لے کر کے جاتی ہے، سکون کی تلاش اس پر خاص فضل ہوتا ہے تو اسے حرمین کی حاضری بھی عطا کرتی ہے۔ جب لوگ بھٹکتے ہیں تو وہ سکون کی تلاش کے لیے شراب خانوں کا رخ بھی معاذ اللہ کر لیتے ہیں، وہ شباب و کباب کی مجالس میں بھی پہنچ جاتے ہیں، جاتے سکون کی تلاش میں۔ پھر کئی دفعہ ایسے چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے واپس لوٹ نہیں پاتے۔ لوگوں نے دولت بھی اس لیے زیادہ کمائی کی کہ سکون چاہتے تھے۔ لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، وہاں تیرنے کو تالاب بنائے، گھومنے کو باغات بنائے، منشا صرف ایک تھا کہ سکون نصیب ہو۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سکون نصیب اس لیے نہ ہوا کہ آپ وہاں وہ چیز لینے جائیں جہاں سے ملتی نہیں تو کیسے ملے گی؟ ہاں، آپ کو مسجد میں سکون ملے گا، آپ کو اللہ کے بندے کے آستانے پر سکون ملے گا، لیکن اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ آستانے پر سکون لینے جائے، وہاں سے بھی دولت جمع کر لینے جائے۔ محفل سے سکون ضرور ملتا ہے لیکن ثواب لینے جائے، اپنا آپ دکھانے نہ جائے، اپنا آپ بتانے نہ جائے، ورنہ تو یہ بڑا مجرم ہے، بڑا مجرم ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں رستہ دکھایا، فرمایا خبردار ہو جاؤ اور اچھے طریقے سے کان کھول کے سن لو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا بے شک دل نہیں لگتا، میں کہیں میرا بھاگ جانے کو دل کرتا، بہت بے قرار ہوں۔ اور اس دور کا یہ ایک چھپتا ہوا مسئلہ ہے کہ لوگ سکون کی تلاش میں ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ میں کہہ چکا ہوں مساجد کا رخ بھی، مدارس کا رخ بھی کرتے ہیں، آستانوں کا رخ بھی کرتے ہیں، تو وہاں بھی چونکہ ہماری کیفیات درست نہیں ہوتی۔ اللہ کی یاد میں سکون تو ہے لیکن چونکہ ہمارا رویہ بڑا مختلف ہو گیا، اب دینی، علمی، روحانی مجالس بھی بہت ساری دنیا داری کی ماجگاہ بن جاتی ہے تو نقصان بڑھتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، تعلقات کی بنیاد لالچ بن جاتا ہے، انسان انسانوں سے نہیں، انسان انسانوں کی جیبوں سے پیار کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ اسے اپنے سوا کوئی آدمی مخلص نظر نہیں آتا، سب دکاندار دکھائی دیتے ہیں۔ دلوں کی سختی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا بھی علاج حضور علیہ السلام نے اس کا بھی سبب ہمیں بتایا تھا، فرمایا جب تم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے تو تمہارے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ اس کو صفائی دے دیتا ہے، پر اگر ایک اور گناہ کر لو تو دھبا ایک اور لگ جائے گا۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو جتنا بڑا اچھا قاری بھی قرآن مجید پڑھے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کامل ولی کے پاس بیٹھ کے بھی لوگ محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ اندر ہی ہم دیکھیں نا، بارش تو برسے گی پر کسی بندے نے اگر پتھر لگوایا ہو اپنے سین کے اندر تو وہاں پھر پھول کیسے ہوگی گا؟ تو یہاں اندر بھی تو زمین کا کچھ زرخیز ہونا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، دل کی سختی، اس کا علاج ضروری ہے، اس پر توجہ ضروری ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ سارا زور لگا دیتے ہیں اپنے کپڑوں کی استری کرنے پر اور اپنے روپ کو نکھارنے پر، تھوڑی سی توجہ کر دی جائے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، اور نہ بن اپنا تو بن، اپنا ہی بن جا، اپنے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا۔ تو میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے باقاعدہ اس کو مرض کے طور پر پیش کیا، حضور ہمارا دل سخت ہو گیا، اور یقین کریں آج تو بڑے سخت ہو گئے، کڑواہٹ چھلکتی، تلخی، اس کو بطور مرض کے صحابہ نے پیش کیا۔ ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا، کوئی علاج بتا دیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا بات پر غور کرنا آپ، ہمارے ہاں ایک یہ رٹا یہ بھی پڑ گیا کہ آپ نظر کریں. بھئی نظر، یہ نظر ہی تو ہے جو آپ کو سبق بتایا جاتا ہے. اب نظر کا آپ نے کیا معنی کیا ہوا ہے؟ نظر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے حصے کی نماز پیر صاحب پڑھ لیں؟ نظر کا معنی کیا ہے کہ آپ کے حصے کا روزہ حضرت صاحب رکھ لیں؟ کیا معنی ہے نظر کا؟ زکوٰۃ آپ اپنے پیسوں سے دیں گے کہ وہ آپ کے حصے کی پیر صاحب ادا کر دیں؟ نظر کا معنی سمجھیں، یہی نظر ہے جو میرے رسول پاک کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی یتیم بچہ مل جائے گا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر رب تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا. علاج بتایا حضور نے، مشکات میں موجود ہے. یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیر. یہ نظر حضور نے فرمائی ہے، لیکن فرمایا جا جا کے پہلے تلاش کر، اس سے پیار کر، تیرا دل اللہ نرم کر دے گا. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میرا کالا سیاہ ہو گیا، حضور میں بڑا بے چین ہوں، بے قرار ہوں، تڑپتا ہوں، روتا ہوں، دل کی سختی نہیں جاتی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں یہ علاج بتایا. فرمایا تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر، تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر. اب میں ان دو حدیثوں کو پڑھتا تھا تو میں کھو جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یہاں جو حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھو تو اس کو کہہ دیا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو دونوں کو ایک علاج کیوں نہیں بتایا؟ کچھ اور علاج بھی ابھی میں آگے بیان کروں گا. تو یہ اس کو کیوں کہا کہ تو قرآن؟ مجھے یوں لگا کہ جیسے نا یہ بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس کو کہہ دیا چل تو یتیم کے سر پہ ہاتھ ہی پھیر لیے. اور یہ قرآن جانتا تھا، یہ قرآن کے مفاہیم جانتا تھا. پتہ تھا کہ سورہ ہود پڑھے گا تو تڑپ جائے گا، پتہ تھا کہ سورہ ملک پڑھے گا تو روئے گا. اس کو کہا قرآن پاک پڑھ تیرا دل نرم ہو جائے. اور یہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا تو فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا. تو فرمایا نبی پاک نے زنگ لگ گیا، اور زنگ اتارنے کا اللہ بھی ہوتا ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ. اور فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر ہے. اور ایک دن میں نہیں یہ زنگ اترے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج پروگرام بن گیا ذکر کرنے کا تو ساری رات ذکر میں گزار دی، اور کل رات پھر کہا یار میں ساری رات لگا رہا ہوں، بنا تو کچھ بھی نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے تو وہ کہتا ہے یہ 15 دن استعمال کرنا. اسے کہو نا کہ میں ساری شیشی آج ہی پی جاؤں گا. ہو سکتا ہے ایسے؟ فرق پڑے گا کہ نقصان بڑھے گا؟ تو ذکر الہی روز کریں، ترتیب کے ساتھ، تردیل کے ساتھ کریں. حدیث سنیں اور اس کو یاد رکھنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو ہے وہ دن کو چوری کرتا ہے پر رات کو نفل بھی بڑی پڑتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے وہ نماز کا بھی بڑا پابند ہے پر چوری بھی بڑی کرتا ہے. اب حضور نے جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ تینوں کی فائدہ نماز کا، میرے پیسے نہیں دے رہا، تمہیں کیا فائدہ؟ یہ نہیں کہا حضور نے. یا رسول اللہ وہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. تو محبوب نے فرمایا اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اسے چوری چھڑوا دے گی. یہ میں دیکھیں آپ کو میں کسی بزرگ کا بھی قول نہیں پیش کر رہا، میں آپ کو بیمار دل کے علاج کے طریقے بتا رہا ہوں تاکہ روحانیت مضبوط ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر، ذکر کو روز کریں، تھوڑا کریں پر روز کریں، اس سے دل صاف ہوگا. یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل کے کر لیا اور کل چھٹی کر لی. پابندی سے اذکار، وظائف. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر وظائف بتائے ہیں. صبح پڑھنے کے الگ ہیں، شام کو پڑھنے کے الگ ہیں، فجر کے بعد کے الگ ہیں، عصر کے بعد کے الگ ہیں. ٹائم تھوڑا تھوڑا. اور میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی شے نہیں بتائی، جو بھی بتایا ہے وہ نبی پاک کی حدیثوں سے بتایا. یہ وظائف پڑھو، یہاں تمہیں سکون ملے گا، یہاں تم دشمن سے بچو گے. فرمایا کہ صبح اٹھ کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، اور سبحان اللہ آدھی بھی سب کو سورۃ اخلاص. فرمایا سویرے اٹھ کے 11 دفعہ پڑھے، شیطان اپنے لشکر سمیت بھی حملہ کرے گا تو اس بندے سے سارا دن گناہ نہیں کرا سکے. پر یہ کہ تھوڑی مہربانی کرے، پہلے اٹھے صبح پھر 11 دفعہ گن کے پڑھے. میرے بھائی یہ علاج بتائے نبی کریم نے. حضرت عائشہ صدیقہ چوتھا علاج سنیں. ایک یتیم کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرے، ایک سے فرمایا ذکر کر، ایک سے فرمایا قرآن پاک کی
تلاوت حضرت عائشہ صدیقہ